پولیٹیکل اینالسٹ ڈاکٹر اسامہ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ ڈاکٹر اسامہ ایک بار پھر سے ہمیں اس اہم مسئلے، اس پیچیدہ مسئلے اور مڈل ایسٹ کی صورتحال پر جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے آغاز کر لیتے سیریا کی صورتحال سے ہی، جہاں پر عبوری حکومت کے ترجمان نے 3 ماہ کے لیے جو ملک کا آئین ہے اور پارلیمنٹ ہے اس کو معطل کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب ایک عدالتی اور انسانی حقوق کی کمیٹی بنے گی جو کہ نئے سرے سے اثر نو اس آئین کا جائزہ لے گی اور ترامیم پیش کرے گی۔ اب تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں شام میں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ بہت شکریہ آپ کا نیلم جی۔ ابھی تک جو صورتحال ہے 2-3 دن کے اندر جو سامنے آئی ہے، فی الوقت تو صورتحال خاصی تسلی بخش ہے، کیونکہ جس طرح اقتدار کی منتقلی ہوئی اس لحاظ سے کوئی کیوس یا کوئی خانہ جنگی کا منظر دیکھنے میں نہیں آیا، اور وزیر اعظم جو کہ ملک میں موجود رہے انہوں نے اقتدار کو منتقل کیا اور اب آئین کو معطل کر دیا گیا ہے، ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری تھا، کیونکہ بشار اور ان سے پہلے ان کے والد حافظ الاسد نے سیریا کے آئین میں جو ترامیم کی ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں، اور اس آئین کے اوپر ملک کو نہیں چلایا جا سکتا تھا۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کی جا رہی ہے، اگر یہ بنتا ہے اور اس کے بعد کسی نئے آئین کے اوپر لوگوں کا اتفاق ہوتا ہے، تو یقیناً یہ شام کے لیے ایک بہت اہم پیش رفت ہوگی، اور اس سے نہ صرف شام کے عوام کو ایک ریلیف ملے گا، بلکہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو خانہ جنگی کے خطرات ابھی تک منڈلا رہے ہیں وہ بھی خاصی حد تک وہ بادل جو ہے وہ وہاں سے چلے جائیں گے۔ ڈاکٹر اسامہ، یہ تو تسلی بخش تھا کہ اب تک کوئی وہاں پر ہم نے کوئی بہت بڑی خانہ جنگی کی صورتحال نہیں دیکھی تھی، لیکن ابھی جو محمد الجولانی ہیں ان کی جانب سے یہ ضرور سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ جو لوگ فیسیلیٹیٹ کرتے رہے بشار الاسد کو، یا ان کے جو غیر آئینی اور غیر انسانی اقدامات ہیں اس میں ملوث رہے ہیں، ان کے خلاف یقیناً کارروائی کی جائے گی۔ اب ایسا نہ ہو کہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک نیا دور شروع ہو، جیسے بشار الاسد کے دور میں جو حزب مخالف گروپس ہیں ان سے تعلق جوڑ کر لوگوں کو بغیر کسی جرم کے جیلوں میں قید رکھا گیا۔ اب وہی ایک بار پھر سے وہی تاریخ نہ ہو، صرف چہرے بدلے ہوں۔ کیا آپ کو بھی ایسے خدشات ہیں اس گروپ سے جو اس وقت وہاں پہ گورنمنٹ بنا چکا ہے؟ نیلم دیکھیں، جب بھی کوئی انقلاب آتا ہے یا اقتدار سے کسی کو زبردستی جبر کے ذریعے باہر بھیجا جاتا ہے، تو پوری دنیا کے اندر ایسے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، عدالتی کارروائیاں، ٹریبونلز بنتے ہیں، پوری دنیا کے اندر بنتے ہوئے آئے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں بھی بنے، دیگر جگہوں پر بھی جہاں جہاں ایسی چیزیں رہی ہیں وہاں پہ بنتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو عوامی غیظ و غضب ہے، جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، لوگوں کو قید میں رکھا گیا، لوگوں کو قتل کر دیا گیا، لوگوں کو ملک سے باہر بھیج دیا گیا، تو اس کو ایک ریلیف مل سکے اور عوام کا غیظ و غضب جو ہے وہ کسی طور پہ کم کیا جا سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں، لیکن جس طریقے سے اوور ویلمنگ ری ایکشن ہے شام کے عوام کا، تو مجھے نہیں لگتا کہ بشار کا کوئی بھی حامی اس وقت بچا ہوگا، یا تو وہ لوگ ملک سے فرار ہو گئے ہوں گے، یا پھر وہ اپنی معافیوں کے لیے کوششیں کر رہے ہوں گے۔ اس ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے اندر پوری دنیا کے اندر ہمیشہ سے ایک شق موجود ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں وعدہ معاف گواہ اردو میں، کہ وہ لوگ جو اپنی غلطیوں پہ پشیمان ہوں، نادم ہوں، ان کو ریلیف دینا بھی اس کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اگر اس چیز کو مد نظر رکھا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے ان کی تعداد کو الگ کیا جائے، جو لوگ استعمال ہوئے اس پورے رجیم کے لیے ان کو الگ کیا جائے، تو ان دونوں کو اگر الگ الگ کریں گے تو پھر کوئی ایسی صورتحال نہیں آئے گی کہ جس میں دوسری طرف سے کوئی رد عمل آنا شروع ہو جائے۔ جس طریقے سے فوجیوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا گیا، جن فوجیوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب عمل ہے، اور اسی طریقے سے اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ڈاکٹر اسامہ، ایک اور بڑا اہم نکتہ ہے، آپ سے بھی پہلے بھی شاید کسی نے سوال بھی کیا ہوگا اس وقت، کہ لوگ کمپیریزن کر رہے ہیں جو افغانستان کی صورتحال تھی کہ جب وہاں پر گورنمنٹ طالبان کے حوالے کی گئی
उस सूरत-ए-हाल का शाम की सूरत-ए-हाल से। लेकिन मनासिर कुछ और ही कहानी बताते हैं। हमने नहीं देखा कि तालिबान को गवर्नमेंट मिलने के बाद वहाँ पर ख़वातीन सड़कों पर आकर खुशी का इज़हार कर रही हों या रोशन मुस्तकबिल की बातें कर रही हों। अभी तक जितने भी टीवी चैनल्स के नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, वो जहाँ पे भी जिन लोगों से लोग बच्चों के साथ, छोटे-छोटे बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। रोशन मुस्तकबिल की बातें की जा रही हैं। बशारुल असद के जाने की खुशी का इज़हार कर रहे हैं। तो ये क्योंकि वेस्ट में पहले से ही एक तासुर बनाना शुरू कर दिया गया था कि शायद ये कोई तालिबान जैसी गवर्नमेंट ही आ गई है शाम में, अब तो बस शाम में शख्सी आज़ादी और जो थोड़ी बहुत आज़ादी वहाँ पर थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो आपको लगता है कि कोई यहाँ पर पैरेलल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं इन दोनों सिचुएशंस के? नहीं देखें, आप सोसाइटी और कल्चर को अगर अपने जहन के अंदर रखें, तो अफ़गानिस्तान के अंदर सेलिब्रेशन और सीरिया के अंदर सेलिब्रेशन के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सोसाइटी का इम्पैक्ट अलग है, कल्चरल इम्पैक्ट अलग है। तो अफ़गानिस्तान के अंदर ये बात नहीं है कि तालिबान के आने पे लोग नाखुश थे, बल्कि अमेरिका के जाने से लोग ज़्यादा खुश थे। तो उनकी सेलिब्रेशन का तरीक़ाकार अलग है। सीरिया के अवाम थोड़ा-सा वेस्टर्न कल्चर के करीब हैं, तो उनकी सड़कों पर आपको कुछ और कल्चर नज़र आता है। और अरब स्प्रिंग के अंदर भी आपने ये कल्चर देखा है, तो अक्रॉस द मिडल ईस्ट आपको एक ही कल्चर नज़र आता है, जो कि सीरिया के अंदर नज़र आ रहा है। अगर आप अफ़गानिस्तान के अंदर जाएँ, तो अफ़गानिस्तान के अंदर ख़वातीन इस तरह सड़कों पर आके नारेबाज़ी या एहतजाज में हिस्सा नहीं लेतीं, तो उनका कल्चर सेलिब्रेशन का अलग है। दूसरा मसला ये है कि देखिए, अफ़गानिस्तान जो था वो एक 40 साल से वॉर टॉर्न कंट्री था। 40 साल से उसके अंदर जंगें हो रही हैं। उसकी कोई एक सड़क भी सलामत नहीं बची थी, कोई एक बिल्डिंग सलामत नहीं बची थी जहाँ पे आके वो ये अपनी सेलिब्रेशन करते या कुछ और करते। और उनका कल्चर भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि इस तरीके से वो सड़कों पे आके डांस करें या कुछ और करें। तो उनके सेलिब्रेशन के अंदाज़ मुख्तलिफ़ हैं, तो हमें सेलिब्रेशन के अंदाज़ के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए कि अवाम आया उनके साथ है या उनके खिलाफ है। तो बहरहाल ये चीज़ें तो अभी वेस्टर्न मीडिया जो कुछ हमें दिखाता है, जिस तरीके से दिखाता है, जिस तरीके से दिखाना चाहता है, उसी तरीके से दिखाता है और उसी पे हम तबसरा करते हैं। बहुत सारे फैक्ट्स अफ़गानिस्तान के और बहुत सारे फैक्ट्स सीरिया के शायद मेरी और आपकी नज़रों से ओझल हों और वक़्त के साथ-साथ वो सामने आएँ। सही। डॉक्टर उसामा, एक और इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग अपने कंसर्न का इजहार कर रहे हैं कि अभी तक जो अबूरी सेटअप है उसकी जानिब से कोई ख़ास स्टेटमेंट नहीं दी गई। इसराइल की पेशकदमी के हवाले से जो गोलान हाइट्स या बफर जोन से आगे पेशकदमी की गई है और जिस तरह से अब ख़दशा ये जाहिर किया जा रहा है, और आपको पता है कि इसराइल जहाँ पर चला जाए फिर दिनों में और हफ्तों में बस्तियां भी आबाद हो जाती हैं, वो फिर बस्तियां मौजूद रहती हैं। तो शाम इस वक्त क्या मुतहम्मिल हो सकता है आज़ादाना इसराइली मूवमेंट के लिए, इसराइली फोर्सेस की मूवमेंट के लिए? और उस पर जो हुकूमत है, बहुत सारे मसले चल रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, लेकिन इस मामले पे उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आ रहा सामने। मेरा ये ख़्याल है कि वो अक्लमंदी का मुज़ाहरा कर रहे हैं कि बिला वजह दो तरफ से दुश्मनों को अपनी तरफ इनवाइट करना कोई अक्लमंदी नहीं है। क्योंकि आप ये देखें कि जिस दिन से यहाँ पे रिजीम चेंज का ऑपरेशन मुकम्मल हुआ है, दमिश्क के ऊपर बागियों ने कब्ज़ा किया है, उस दिन के बाद से और उस दिन से पहले भी जब इसराइल ने ये देख लिया था कि अब गेम उनके हाथ से निकल रहा है बशार के, तो उसके बाद से 1 हफ़्ते के अंदर 500 एयर स्ट्राइक्स की जा चुकी हैं शाम के ऊपर। और इस्राएली मीडिया खुद ये कह रहा है आईडीएफ के सोर्सेज से कि उन्होंने 80% मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और 80% एयरफोर्स को तबाह कर दिया है। और उसके साथ-साथ जो लॉन्ग रेंज मिसाइल थे जो इसराइल तक पहुंच सकते थे, उनके दावे के मुताबिक वो भी 80 से 90% तक तबाह कर दिए गए हैं। तो ये काम जारी है। दूसरा, उन्होंने गोलान हाइट्स के ऊपर कब्जा कर लिया है। तीसरा, उन्होंने बॉर्डर्स के ऊपर अपनी हैवी डिप्लॉयमेंट कर दी है फौज की। तो ये 2-3 चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से लगता तो ये है कि इसराइल को एक थ्रेट महसूस हो रहा है। वो चाहता है कि जितनी भी मिलिट्री कैपेसिटी है शाम की, वो बागियों के कदम संभलने से पहले ही उनको तबाह व बर्बाद कर दे। अच्छा, बागियों के पास भी अब 2 ऑप्शन है, या तो वो शाम के ऊपर कंट्रोल करें, इक़्तिदार के ऊपर कंट्रोल करें, लोगों को काम डाउन करें, चीज़ों को अपने हाथ में लें, या फिर इसराइल से जंग में वो बरसरे पैकार हो जाएँ। तो अगर वो चीज़ों को अपने हाथ में लेते हैं दमिश्क में रहकर, तो बाद में अगर इसराइल की तरफ से कोई कन्फ्रंटेशन वो करते हैं, तो वो ज़्यादा सूदमंद हो सकता है, बजाए इसके
کہ اس وقت 2 فرنٹ بیک وقت کھول لینا جس سے ان کو کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی کہ وہ حاصل کر سکیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ابھی ایکشن لینے کی پوزیشن میں شاید نہیں ہوں گے، لیکن ایک پالیسی سٹیٹمنٹ یا ایک ایسی بات کر دینا کہ ہم اپنی سرحدی حقوق کا تحفظ، ایسا کوئی سٹیٹمنٹ بھی سامنے نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے پھر لوگوں میں یہ کنفیوژن بھی آ رہی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں 11 دن میں ایک 50 سالہ دور حکومت ارشد فیملی کا ختم کرنا، اس کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے کہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، بہت ساری کانسپریسی تھیریز بن رہی ہیں۔ تو جب ان کی جانب سے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ بھی نہیں آ رہا تو پھر لوگوں کو بات کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے۔ لیکن نیلم اس طریقے سے تو ابھی تک کوئی بیسک گورنمنٹ موجود نہیں ہے جس کو ہم گورنمنٹ کہہ سکیں۔ یہ ہنگامی انتظام ہے، اور ہنگامی انتظام کے اوپر ان کا فوکس ظاہر سی بات ہے شام کے اندر ہونا چاہیے، بارڈرز کے اوپر ان کا فوکس اس وقت اتنا زیادہ نہیں ہے، اور یہ لاجیکل بات ہے۔ 11 دن کے اندر شام کا فال ہو جانا، اس حوالے سے ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ شام کو اور بشار کو جو پاور میں انٹیکٹ رکھی ہوئی تھی وہ 2 فورسز تھیں، ایک روس تھا اور دوسرا حزب اللہ تھا۔ جب یہ دونوں فورسز حزب اللہ کی اسرائیل نے پیدر پہ اتنے زیادہ حملے کیے کہ اس کی کمر ٹوٹ گئی، اور دوسرا یوکرین کی وجہ سے روس باہر نہیں نکل سکا، تو یہ وہ 2 چیزیں ہیں، جب وہ نہیں رہیں تو بشار کو اقتدار میں رہنے کا کوئی جواز موجود نہیں تھا، اور بشار کی فورسز نے بھی اس کے ساتھ لڑنے سے انکار کر دیا، تو یہ ایک لاجیکل منطقی انجام تھا، اس کا ہوا ہے۔ تیسری ایک بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ٹرکی نے جو کچھ اس میں کردار ادا کیا ہے، لا محالہ ٹرکی نے روس کی کسی نہ کسی کنسلٹیشن کے ساتھ اس کردار کو ادا کیا ہے، یا پھر اس نے روس کو یہ بات بتائی ہے کہ حالات یہ ہیں اور ہمیں یہ کرنا پڑے گا، ورنہ روس کی مدد کے بغیر ٹرکی، یا روس کی خاموش رضامندی کے بغیر ٹرکی اتنا بڑا اسٹیپ نہیں لے سکتا تھا۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جس کو ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے، اور بشار جو ہے ایک ان پاپولر رجیم بن چکی تھی، اور دنیا کے اندر چاہے وہ کتنا ہی بڑا الائی ہو، جب ان پاپولر ایک رجیم بن جاتی ہے تو اس کو جانا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ 3-4 فیکٹرز ہیں، اس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، اور اس کی متعلق ہی ہمیں کیلکولیشن رکھنی چاہیے۔ لیکن بہرحال ایک بات جو سگنیفیکنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسرائیلی میڈیا کو اٹھا لیں، آپ بین الاقوامی میڈیا کو اٹھا لیں، تو اسرائیل بار بار یہ شور کر رہا ہے کہ اس کی سرحدوں پر ایک خطرہ موجود ہے، جو کہ بشار کے دور میں شاید اتنی زیادہ ہمیں لاؤڈلی یہ خطرہ نظر نہیں آتا تھا۔ تو ابھی چیزوں کو انفولڈ ہونے میں مزید ٹائم لگے گا، اور حکومت اگر اپنے قدم جماتی ہے اس کے بعد اس کا اسرائیل کے حوالے سے کیا رسپانس ہوگا، تو یہ ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا۔ ڈاکٹر اسامہ، ایک جانب تو یہ وہ ممالک ہیں کہ جن کی سویلائزیشن، جن کی ہسٹری، جن کا کلچر اتنا رچ ہے، اسلام کے لحاظ سے بھی جس طرح سے بڑے بڑے نام، بڑے بڑے اسکالرز ایسے ممالک میں پیدا ہوئے اور دنیا میں انہوں نے اپنا نام پیدا کیا، لیکن پھر آپ ویسٹرن میڈیا کا کردار دیکھتے ہیں جس طرح سے وہ اکثر پھر اپنوں کی بھی غلطیاں اور خانہ جنگی کی نظر ہوئے مہاجرین نکلے، یہاں سے 60 لاکھ مہاجرین دوسرے ملکوں میں موجود ہیں۔ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری، جو کہ ایک لفظ بھی اب شاید معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن ویسٹرن میڈیا اس کو اس طرح سے پورٹرے کر دیتا ہے۔ تو ابھی بھی جو ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اگر انہوں نے پیچھے فلیگ لگایا ہے، اگر اس پہ کلمہ لکھا ہے تو اس کو ڈرا کیا جاتا ہے کہ طالبان نے بھی ایسا ہی فلیگ لگایا تھا، اس فلیگ کے ساتھ ویسا فلیگ لگایا تھا۔ تو یہ ویسٹرن میڈیا کا کردار آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی بھی مسلم کنٹری میں اس طرح سے کوئی آمرانہ جو رجیم ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اور لوگوں کے کچھ لوگ ہنستے مسکراتے سیلیبریٹ کرتے دکھائی دے رہے ہیں، وہ ہیڈ لائنز نہیں بن رہی، لیکن صرف یہ کنسرن دکھایا جا رہا ہے کہ یہ طالبان کے ساتھ ان کا کوئی مماثلت ہے ان کی؟ دیکھیں، یہ تو ایک گیم کا حصہ ہے، اور جب سے دنیا بنی ہے یہی گیم چل رہا ہے کہ دکھایا کچھ جاتا ہے، ہوتا کچھ ہے۔ تو مجھے اس سے زیادہ کنسرن نہیں ہے، مجھے زیادہ کنسرن اس بات سے ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو کیسا پورٹرے کرتے ہیں پاور میں آنے کے بعد۔ جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو پاور میں آنے کے پورٹرے کریں گے، وہ یونٹی دکھائیں گے، شام کے عوام کو آن بورڈ لیں گے، مہاجرین کو واپس لے کر آئیں گے، اس کے بعد جو شام کا اصل منظر ہوگا وہی پوری دنیا کے سامنے شام کا منظر ہوگا۔ پروپیگنڈا وارفیئر پوری دنیا کے اندر جاری ہے، پوری دنیا کے اندر جاری رہتی ہے،
تو یہ میٹر نہیں کرتے، لیکن عوام کے اگر اعتماد کو وہ لوگ کسی طریقے سے عوام کے دلوں کو جیتنے میں کامیاب ہوتے ہیں، تو دراصل جن لوگوں نے یہ بغاوت کی ہے، جو لوگ برسر اقتدار ہیں، اصل کامیابی اور اصل امتحان ان کا یہی ہے۔ صحیح۔ ایران سے متعلق آپ کیا بتائیں گے، کیا آبزرو کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ایران اس ساری صورتحال میں یہ تاثر دینے کی کوشش ضرور کی ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم سے کوئی مدد مانگی گئی ہے، اور پھر ایرانی جو سپریم لیڈر ہیں ان کا جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا اس میں انہوں نے امریکہ کی انٹرونشن یا امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرایا اس رجیم کے خاتمے کا۔ تو ایران کا جو اس وقت اس پہ سٹیٹمنٹ، پالیسی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایران نے جو پالیسی اسٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے اپنی حالات اور واقعات کے حساب سے دی ہے، اور ایران ظاہر سی بات ہے خود لڑنے نہیں جا سکتا تھا۔ ایران کی اصل جو ملٹری بیک بون تھی وہ حزب اللہ تھی، اور حزب اللہ کے بعد ایران کے پاس ایرانی فورس وہاں پہ جا کے نہیں لڑ سکتی تھی، قانونی طور پر بھی اور عالمی قوانین کے تحت۔ دوسرا، انہوں نے جو کوشش کی کہ روس سے کوئی مدد حاصل کی جائے، لیکن روس نے بھی شاید انکار کر دیا کہ وہ اس سلسلے میں اس وقت کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال ان کو جو شام کے اندر جو بھی ان کے مسلک کے لوگ ہیں، اور شام کے سیٹ بیک کے نتیجے میں خطے کے اندر جو جو ایران کی ایک ہیجمنی بن رہی تھی اس کو نقصان پہنچا ہے، تو ان کو اپنے مسلک کے لوگوں کو پیغام دینا تھا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو انہوں نے اس کا سہارا لیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ عراق کے اندر، لبنان کے اندر، شام کے اندر اور ایران کے اندر شیعہ حکومتیں تھیں۔ لبنان کی حکومت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کیا صورتحال ہے لبنان کے اندر، اسرائیل کی بار بار بمباری کے بعد شام کے اندر فال ہو چکا ہے۔ عراق کی حکومت بھی بہت زیادہ کچھ نہیں کر پائے گی، کیونکہ عراق بھی کے اندر بھی جو مسلکی آبادی کا تناسب ہے وہ 19-20 ہی سمجھ لیجیے آپ، کوئی بہت زیادہ میجورٹی اسٹیٹ نہیں ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر ایران کو اپنے آپ کو کنٹین کرنا ہے، اور کنٹین کرنے کے لیے اپنے مسلک کے، اپنے رجیم کے لوگوں کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ ان کو چھوڑ کے نہیں گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایران کا بیان ان کے موقف کا عکاس ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس خطے کے اندر ان کی جو بھی ہیجمنی ہے، جو بھی ان کی بالادستی ہے، وہ کسی طور پر بہت زیادہ سیٹ بیک کی وجہ سے وہ ختم نہ ہو جائے۔ صحیح۔ ڈاکٹر اسامہ، ایک میں بڑے احتیاط سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ، بہت سارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس کے اوپر کامنٹ بھی کر چکے ہیں، ریلیجیس اسکالرس بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، اور انٹینشنز اور گراؤنڈ ریالٹیز بھی دیکھی جائیں تو واضح ہے اسرائیل کی، کہ مسلکی بنیاد ہو، تفرقہ ہو، آپس کے اختلافات ہوں، پرسنالٹی کلیشز ہوں یا جو بھی ہو، لیکن آپس میں اتحاد قائم نہیں رہا۔ لیکن سب کو جس سے خطرہ ہے وہ تھریٹ، ایک منصوبہ ہے کہ اپنی سرحدوں میں اضافہ کیا جائے۔ اسرائیل نے ہمیشہ اس کو لگتا ہے کہ آس پاس کے جتنے ممالک ہیں، نیبرنگ کنٹریز، وہ اس کے لیے خطرہ ہیں، تو سرحدوں میں اضافے کیے جاتے رہے ہیں، اور پھر جب اضافہ ہو جاتا ہے پھر وہ ریورس ہونے میں نہیں آتا، پھر چاہے اقوام متحدہ کھڑی ہو، پھر چاہے انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی ہو۔ تو اس تھریٹ کو یہ تمام ممالک کیوں نہیں دیکھ رہے کلیکٹیولی؟ کیوں اپنے اپنے یہ جو مسائل ہیں یا اختلافات ہیں اس میں اپنے آپ کو انگیج کر کے رکھا ہے؟ جی نیلم، دیکھیں مسلکی بنیاد پہ جو امت کے اندر تفرقہ ہے وہی اس کی بنیاد ہے، اور جس طریقے سے بیت اللہ سب کے لیے محترم ہے، مقدس ہے، اسی طریقے سے قبلہ اول بیت المقدس بھی سب کے لیے محترم اور مقدس ہے، چاہے وہ شیعہ ہوں، وہ سنی ہوں، وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک مشرق وسطیٰ کے اندر عرب اور عجم کو تو چھوڑ دیجئے، عرب اور عرب کے اندر ہی جو مسلک کی تفریق ہے اس نے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اور ماضی کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس تقسیم کی وجہ سے نقصان ہوتا رہا، اسرائیل کا وجود کے بعد سے لے کر آج تک۔ اگر یہ تمام مسالک متحد ہو جاتے اور متفق ہو جاتے ایک نقطے کے اوپر، وہ نقطہ یہ تھا کہ بیت المقدس کی آزادی، تو شاید یہ ہمیں کچھ دیکھنا نہ پڑتا جو ہم نے خانہ جنگیوں کی صورت کے اندر، آپس کی جنگوں کی صورت کے اندر، اور اب اسرائیل کی یونیلیٹرل ایکسپینشن کی صورت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ابھی بھی وقت ہے، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ایران، سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان، چار ممالک کو بیٹھنا چاہیے
اور اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی لانگ ٹرم اسٹریٹجی بننی چاہیے، ورنہ یہ مسئلہ کسی کے قابو میں نہیں رہے گا اور یہ ممالک آپس میں ہی دست و گریباں رہیں گے اور اسرائیل کو اپنی سرحدوں کو مزید توسیع کرنے کے مواقع فراہم کرتے رہیں گے۔ صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر اسامہ۔